بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو افغانستان اور پاکستان کی لڑائی کے بارے میں تو سب کچھ پتہ چل چکا ہوگا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ خبر اب امریکہ تک پہنچ گئی ہے اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی میں شرم الشیخ کے اندر غزہ کا معاملہ سورٹ آؤٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں افغانستان اور پاکستان کی صلح کراؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، لیکن اس کے آگے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا ہو چکا ہے اور وہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ متقی نے انڈیا جانا تھا اور انڈیا جانے سے ایک دن پہلے ہی پاکستان کے اندر فتنہ الخوارج نے وبال پیدا کر دیا، بے تحاشا اٹیکس کیے اور یہاں تک کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے کئی افسران سمیت بے تحاشا لوگ شہید ہو گئے۔ یہ ایک واضح سگنل تھا کہ متقی بھارت جا رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی کی طرف سے یہ سگنل دیا جا رہا ہے کہ اب اس معاملات کے اندر بہت زیادہ تیزی آنے والی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاک فوج کے اندر اس طرح اتنے بڑے نقصانات کی وجہ سے ایک تشویش پائی جا رہی تھی اور اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے پاکستان کا صبر بالکل ختم کر دیا، اور وہ وقت تھا جب متقی نے وہاں پہ جوائنٹ سٹیٹمنٹس کے اندر پاکستان کے حساس معاملات کو متفقہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں وہاں پہ دھمکیاں بھی دیں، انگریزوں کی، USSR کی، امریکہ کی، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے بغیر یعنی پاکستان کے بغیر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر مبینہ طور پہ ہمیں خبریں آئیں کہ کابل کے اندر ایک بہت بڑا اٹیک کیا گیا، اس کے ساتھ ہی ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا، اور پھر پکتیا کے قریب ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک اٹیک کیا گیا جہاں پہ مبینہ طور پہ 29 دکانیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ DGSPR سے پریس کانفرنس سے پہلے 2 دفعہ پوچھا گیا، لیکن انہوں نے اس کو گول مول کر دیا اور انہوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ ہی اس کی تردید کی۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر دفاع جو کہ افغانستان کے ہیں ملا یعقوب، ان کا بیان آتا ہے، ذبیح اللہ مجاہد کا بیان آتا ہے، متقی کا بیان آتا ہے، اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے یہ واضح سگنل آ چکے تھے کہ افغانستان کی نظر میں یہ تمام اٹیکس پاکستان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف کے بھی بیان آ رہے تھے، دیگر لوگوں کے بھی مین وائل بیان آ رہے تھے، لیکن پھر رات کو 10 بجے، ہفتے اور اتوار کی رات کو 10 بجے 4 سے 5 مقامات پہ، جن میں انگور اڈا بھی تھا، باجوڑ بھی تھا، کرم بھی تھا، دیر چترال بھی تھا، بارامچہ بلوچستان کے قریب ایک مقام ہے وہاں پہ بھی یہ سارے کا سارا کام ہوا، یہاں تک کہ جب ہم نے جواب دیا تو پھر ہم چترال تک پہنچ گئے اور لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان وخان کوریڈور کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ اب ان کے لوگوں نے بارڈر کراس کیا، ہماری جو پوسٹ ہیں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کئی لوگوں کو، ہمارے فوجیوں کو وہاں پہ شہید کر دیا، تو اس کے بعد پھر پاک فوج نے کچھ نہیں دیکھا، دھڑا دھڑ ان کی تمام پوسٹیں تباہ کر دیں، ان کی 21 پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا، وہاں پہ جا کے ان کے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور اس سارے کے سارے معاملے نے پاکستان کو یہ موقع دیا کہ جتنے بھی TTP کا انفراسٹرکچر ہے اور جتنا بھی افغان طالبان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں TTP کو انفلٹریشن کے لیے، ان سب کو تباہ کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انگور اڈا پہ تباہی پھیری گئی، باجوڑ کے قریب تباہی پھیری گئی، کرم کے قریب تباہی پھیری گئی، دیر، چترال، بارامچہ اور جو طالبان کا دورانی کیمپ 1 2 ہے ان کو تباہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم مونو جبا کیمپ 1 اور کیمپ 2 جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے تباہی پھیری، اور بلوچستان میں ان کا ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا بلوچستان کے پرلی طرف، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور چمن بارڈر سمیت تمام کے تمام راستے مکمل طور پہ بند کر دیے، اور افغانستان کے اندر TTP کے انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد متقی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے وہاں پہ بہت ہر بندہ امن چاہتا ہے، سیاستدان بھی امن چاہتے ہیں، لوگ بھی امن چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک خاص حلقہ ہے
اور اس سے پہلے یہ ذکر کر دیا گیا تھا ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کہ فوج کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ امن نہیں چاہتا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس سارے کے سارے معاملے کو سعودی عرب سے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ کہاں ہے سعودی عرب، لیکن راتوں رات قطر کی طرف سے، ایران کی طرف سے تو ثالثی کی پیشکش ہو گئی، سعودی عرب نے بڑی اس کی مزاحمت کی اور مذمت کی، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس کے اندر انٹری انہوں نے ڈالی ہے اور انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ریسٹرین۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنگ افغانی زیادہ لمبی نہیں چاہتے اور نہ ہی پاکستان اس کو لمبا چاہتا۔ افغانی اس کو اس لیے لمبا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو اپنی فوج کی اوقات کا پتہ ہے، اور اب جس طریقے سے ہم نے رات کو ایک ہی جھٹکے میں ان کی 21 پوسٹوں کو پہ قبضہ کر لیا، تو ان کو پتہ ہے کہ فوج کی ٹریننگ، فوج کے پاس اسلحہ، فوج کا انفراسٹرکچر اور گریلا وارفیئر کے اندر بھی پاک فوج جو کہ 30 سال سے جدوجہد کر رہی ہے ان علاقوں میں، ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ ثبوت بھی دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان نے اپنے جھنڈے ان پوسٹوں کے اوپر سارے کے سارے لہرائے، ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہاں پہ پوسٹوں کی فوٹیجز بھی آئیں جس میں ان کے ہتھیار، ان کی وردیاں اور دیگر چیزیں چھوڑ کے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور ان کی فوٹیجز نظر آتی رہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جواب کے بعد معاملات خاموش ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ طالبان نے، چاہے وہ ملا یعقوب تھے چاہے وہ متقی تھے، انہوں نے آ کے یہ بیان دیا کہ جناب ہم نے اپنے مقاصد اچیو کر لیے ہیں، اب ہم مزید جنگ نہیں چاہتے اور ہمارے مطلوبہ مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ پھر ہمارے دوست ممالک جیسا قطر اور سعودی عربستان، انہوں نے خواست تھا، انہوں نے طلب کیا کہ ابھی جنگ رکنا چاہیے، تو ہمارے طرف سے جنگ رکا ہوا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی ایس پی آر اس بات کا بتا چکے ہیں کہ 23 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور 200 کے قریب ہم نے طالبان مارے ہیں وہاں پہ، اور ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تھے اس کے اندر، فتنہ الخوارج کے لوگ بھی تھے، افغان طالبان کے لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد یہ معاملہ سارے کا سارا ہو گیا خاموش۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان نے بارڈر بند کر دیے، اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوگی ابھی افغانستان کو، اور وہاں پہ یہ ہیٹ پہنچنا شروع ہو گئی، اور پاکستان نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ چاہے کابل ہو، آپ یہ دیکھیں کابل 500 کلومیٹر دور تک انہوں نے مار ماری ہے، چاہے کابل ہو چاہے سرحد ہو، کوئی بھی علاقہ اب پاکستان سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اور مین وائل آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب، آپ کو پتہ ہے جنگیں بند کروانے کے اندر اس وقت وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، انہوں نے شرم الشیخ کے لیے جانا تھا، اس سے پہلے وہ اب اسرائیل جا رہے ہیں، وہاں جانے سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، صحافیوں سے بات چیت کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی ہو گئی ہے، میں یہ معاملہ بالکل سورٹ آؤٹ کراؤں گا، لیکن میں ابھی فی الحال شرم الشیخ جا رہا ہوں، یہ مسئلہ جیسے ہی میں سورٹ آؤٹ کر کے سگنیچر کر کے واپس آتا ہوں تو اس کے بعد باری ہے افغانستان اور پاکستان کے معاملے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ آ نہیں رہا بلکہ امریکہ آ چکا ہے، اور اس کو یہاں لانے میں بھارت اور افغان طالبان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جس طرح فتنہ الخوارج در اندازی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی ریجنل کنیکٹیویٹی کی کوششوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب یہ چیزیں اب ایک نیکسٹ فیز پہ جانے والی ہیں۔ اب ٹرمپ جائیں گے پہلے اسرائیل، وہاں پہ جا کے وہ ان کی کنیسٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس سے وہ خطاب کریں گے، اس کے بعد پھر وہ شرم الشیخ جائیں گے، وہاں پہ سنا ہے کہ ہمارے پی ایم جناب شہباز شریف بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد 26 اکتوبر کو فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں، ایم بی ایس سے ملاقات ہوگی، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس سمیت، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ حل ہو نہ ہو، اب افغانستان اور پاکستان کی جو بھی یہ معاملات ہیں
انہیں اب کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہوگا، ادروائز چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہونے والی۔ اور پاکستان نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر افغان طالبان بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ہم نے بہت تمہیں کھلا لیا، بہت تمہیں پلا لیا، اور تمہاری جو نمک حرامی ہے اس کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اب اس کے بعد ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم 70 سالوں سے ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ انقلاب آئے یہاں پہ ریولوشن آئے، یہاں پہ USSR آئے، یہاں پہ مجاہدین آئے، یہاں پہ دوسرے لوگ آئے، یہاں پہ طالبان آئے، یہاں پہ امریکہ آئے۔ ہر دور کے اندر پاکستان نے ان کو قبول کیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر پلازے خریدتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری بنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم افغانی ہیں۔ جناب اب آپ کا وقت آ گیا، ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن ان سے جو کہ پاکستان سے بھی محبت کریں، صرف اور صرف سیلفش کی بنیاد پہ اپنے مقاصد نکال کے پاکستان کی پیٹھ پر چھڑا گھونپنے والوں کے لیے اب برا وقت آ چکا ہے، اور اب ان کے لیے بھارت جانے کا وقت آ گیا۔ وہاں جائیں، وہاں جا کے پلازے خریدیں، وہاں جا کے دکانیں خریدیں، وہاں جا کے کاروبار کریں، اور اس کے بعد پھر ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں۔ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں یہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور یہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ اب پاکستان کے لیے بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے، آر یا پار، ونس فار آل۔ یہ جو ہماری افغان پالیسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناکام ہو جاتی ہے، دراصل ناکام نہیں ہوتی، صورتحال بدل جاتی ہے۔ بٹ اب ہمیں ایک لمبے عرصے کے لیے صورتحال بدلے یا نہ بدلے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور فتنہ الخوارج کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔